تھی، اللہ میاں نے اس کو ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیا، انسان کو خود ہی سکھا دیا یہ کہ تو نے رات کو جلدی سونا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ سورج غروب کر کے نا انسان کی باڈی میں ایسے تغیرات آتے ہیں کہ وہ جلدی سو جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے۔ ہمارا دل اگر نہیں چاہے تو اس کا مطلب ہم نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا، عادتیں اپنی کیا کر دی ہم نے، سیٹنگ ساری خراب کر دی ہم نے اپنی۔ ورنہ نیچرلی انسان کا دل، مرغیوں کو دیکھ لو، ابھی میری مرغیاں دیکھو کیسے مغرب میں آواز آ رہی تھی نا چپڑ چپڑ کی، کتنی مرغیاں چہک رہی تھی، اب ساری کیا ہو گئی؟ تو کہہ رہے ڈاکٹروں نے بتایا ان کو؟ بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی میڈیکل سائنس پڑھا ہوا کوئی مرغا آیا جس نے ان کو سمجھایا رات کو جلدی سویا کرو، صبح جلدی اٹھا کرو، اور یہ کھاؤ، اتنے تم نے لال چاول اتنے کھانے ہیں، اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں، اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں۔ مرغی کو کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، پہلے سے معلوم ہے۔ تو یہ صرف مرغیوں کو نہیں، انسانوں کو بھی ہزاروں سال سے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتنا پانی پینا ہے، کتنی روٹی کھانی ہے، کتنا کیا کھانا ہے۔ یہ چیزیں نیچرل ہیں، ان میں میڈیکل سائنس کی دخل اندازی خطرناک ہو سکتی ہے، لہذا سمجھدار ڈاکٹر اس میں جو ریسرچ کرتے ہیں نا، وہ ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ نیچر کیا ہے، وہ نیچر ہی کو لا کے پیش کر دیتے، بھائی نیچرل یہ ہے۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب خوب سمجھ لو کہ جب آپ کو شدید بھوک لگتی ہے، اللہ میاں نے پورا ایک نظام بنایا، منہ میں دانت رکھے اللہ میاں نے۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کھانے کی طرف دوڑتے ہو، بریانی کی خوشبو آئی، دیکھ کر ڈھکن کھلا، ایک الگ سے خوشبو آتی ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا معدہ ایک کیمیکل چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کا آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے ہضم کرنے کی۔ پھر آپ وہ نوالا لے کے جاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، اس نوالے کو منہ سے کیا کرتے ہیں؟ چباتے ہیں۔ اس چبانے میں لعاب شامل ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی یہ سب چیزیں، سارا سیٹ اپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ چباتے ہیں تو پھر معدہ کوئی ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت۔ پھر جب آپ ایک نوالا کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نوالا پہلے ہضم ہو جائے تو آدھے گھنٹے بعد میں دوسرا نوالا کھاؤں گا۔ کبھی ہوا ایسا؟ اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کیا، آپ کے معدے کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور وہ کھانا آپ کے جسم کو نہیں لگے گا۔ یہ بات ڈاکٹروں نے نہیں بتائی، یہ فطرت نے بتائی ہے کہ دوسرا نوالا بھی فوراً لینا ہے، کیونکہ معدہ ابھی ورکنگ میں ہے۔ وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں بھائی، اب کھا جا، اب کھا تو لوگ کنٹینیو کھاتے ہیں۔ فطرت بھی ان کو کنٹینیو ہی کھلاتی ہے کہ کھاتے رہو۔ اب کھاتے کھاتے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا دماغ آرڈر کرنا شروع کرتا ہے کہ اب آپ سیر ہو گئے۔ یہ ڈاکٹروں نے بتایا، یہ فطرت نے خود ہی سکھایا آپ کو، یا آپ نے امریکہ کے سائنسدانوں کی رپورٹ پڑھی ہے کہ یار ایسے کھانا چاہیے؟ بھائی نیچرلی انسان ایسے ہی کھاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں، آپ کا گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کو نیند آنا شروع ہوتی ہے، یہ بھی نیچرل ہے۔ کیوں؟ فطرت چاہتی ہے آپ تھوڑی دیر سو جاؤ، کیونکہ بلڈ کا سارا سرکولیشن آپ کے معدے کی طرف بلڈ کا بہاؤ ہوتا ہے، دماغ تھکتا ہے آپ کا، فطرت چاہتی ہے آپ کو کیا کرے؟ بولو نا یار، سلا دے۔ سونے سے کیا ہوگا؟ آپ کا دماغ سکون میں آئے گا اور سارا خون آپ کے معدے کو حرکت دینے میں استعمال ہوگا۔ جب تک ڈاکٹروں کی زیادہ مداخلت نہیں تھی، ہزاروں سال سے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، لوگ دوپہر کھانا کھاتے ہی سو جاتے تھے، رات کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے بعد سو جاتے تھے۔ بڑا بہترین کھانا ہضم ہوتا تھا، اس کے لیے ان کو میڈیکلی کسی ڈاکٹر سے رابطے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیشہ سے ایسا ہو رہا ہے، اب نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ فطرت خود سکھا دیتی ہے بھائی اب آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی وہ آپ پہ نیند مسلط کرے گی فطرت کہ بھائی سو اب تم۔ آج میں نے آم کھا لیے دوپہر کو، میٹھے ہوتے ہیں نا، میٹھا کھا کے نیند آتی ہے، میں ٹون گھوم رہا ہوں، میں نے کہا میری تو نیند پوری ہوئی ہے یار، یہ مجھے کیا ہو گیا؟ تو گھر والوں نے بتایا آم کھائیں اتنا میٹھا، میٹھا جب بھی کھاؤ گے نا دماغ کیا ہوگا؟ ٹونا جائے گا، نیند آئے گی۔ میں نے کہا آئندہ نہیں کھاؤں گا میں دوپہر کو اس طرح سے آم، میں نیند آتی ہے، پھر انسان کو فریش نہیں رہتا، اور اس کا حل بھی یہی کہ تھوڑی دیر سو جاؤ۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بولو نا نیچرل۔ اس میں کہیں بھی اگر انسان فطرت سے ہٹ کر لذت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دے، آپ کے اندر کا پورا سیٹ اپ کیا ہوگا؟ برباد ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا سائنس نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے،
اب بریانی کا نوالا یوں بنا کے منہ میں گھما گھما کے کھانا, یا روٹی کا نوالا منہ میں رکھنا, پھر چبانا, پھر نگلنا. ابے یہ تو 10,000 سال پہلے انسان کیا کرتا تھا. اب تو ماڈرن لائف ہے, اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. روٹی لائے, بریانی لائے, بیگم سے بولا گرائنڈر میں چلا بھائی اس کو, ڈائریکٹ گلاس سے کیا کروں گا, بریانی پیوں گا میں. اور دلیل آپ نے یہ دی کہ بھی بات تو ایک ہی ہے, ویسے بھی تو میدے میں ہی اتر رہی ہے نا وہ. اس میں جو گلوکوز ہے, اس میں جو بھی منرلز وغیرہ ہیں وہ جا کہاں رہے ہیں, پیٹ میں جا رہے ہیں. دانت کا کام تھا چبانا, تو چبانے کا کام میں گرائنڈر مشین سے کروا رہا ہوں. ڈاکٹر ہی بولے گا تھوڑے دنوں میں بھائی تیرا بیڑا غرق ہونے والا ہے, جزو بدن نہیں بنے گا. کیونکہ قدرت نے ایک پروسیس رکھا ہے. دانت اس لیے رکھے کہ تو نے دانتوں سے تیرے باپ کو بھی چبانا ہے دانتوں سے, تیرے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو. تبھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا پھل کھاؤ, پھلوں کے جوس نہ پیو. حالانکہ بات تو ایک ہی ہے. ارے 6 آپ نے مالٹے کھا لیے اور 6 مالٹوں کا جوس پی لیا, دیکھنے میں ایک ہی بات ہے, لیکن حقیقت میں وہ 6 مالٹوں کا جوس شوگر لیول کو ہائی کر دے گا آپ کے. مالٹے نہیں کریں گے اس طریقے سے, ایک پروسیس ہے نا قدرت کا بنایا ہوا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, روٹی ہضم کرنے کا ایک پروسیس ہے, اس میں دخل اندازی ہوگی تو آپ کا سارا کھانے پینے کا سیٹ اپ برباد ہوگا, آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا آپ کا. تو بات حیا کے خلاف ہے لیکن سمجھانی پڑ رہی ہے. یہ جو انسان میں اللہ نے ایک سیکسول ڈیزائرز رکھی ہوئی ہیں, ان کو پورا کرنے کا بھی ایک نیچرل پروسیس ہے. اس سے ہٹ کے پورا کرو گے وقتی لذت حاصل ہوگی, اندر کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. تو فحش فلمیں دیکھنے والے یا ہینڈ پریکٹس کرنے والے, انہوں نے نیچر سے بغاوت کرتے ہیں. اس سے وہ جسمانی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ. جو آپ کے جو مینٹل ہیلتھ ہے, یا آپ کے جو دماغ میں ایک اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اس کا بھی ایک پروسیس ہے پورا, یہ اسٹیپ, پھر یہ اسٹیپ, پھر یہ اسٹیپ, پھر وہ اسٹیپ. اس کے بعد انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے, وہ ڈسچارج ہوتا ہے. آپ نے ان تمام اسٹیپوں کو دھاڑا سے سائڈ پہ رکھا اور کوئی مووی لگا لی ایک بہت ہی, جس سے آپ کے جذبات ایک دم بھڑک گئے اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ نیچرل ہے؟ یہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آدمی جوس بنا بنا کے پیتا رہتا ہے نا, پراٹھوں کو چبا کے ہضم نہیں کرتا, تھوڑی دیر میں جب پراٹھا آئے گا نا تو اس کا معدہ ہضم کرنے سے انکار کر دے گا. تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, فوج فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ کام کرتے رہتے ہیں, جب ان کی شادی ہوگی تو بیگم سے اس طرح سے وہ سیٹسفائی نہ خود ہو سکتے ہیں نہ اس کو کر سکتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں جو ان برائیوں سے بچتے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور بیگم سے محبت بھی نہیں ہوگی. آپ نے سائڈیں بدل بدل کے اتنی تصویریں اپنی مرضی کی دیکھ لی. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو, کچھ بھی کھانے کو نہ ہو, تڑپڑا ہو, مسور کی دال آ گئی, روٹی آ گئی, اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ آپ پھوڑ پھاڑ دو گے, اور جس نے دی ہے نا اس کا شکریہ ادا کرو گے, یار آپ نے ٹائم پہ میری خواہش پوری کر دی, بھوک مٹا دی, بڑا مزہ آئے گا مسور کی دال کھانے میں. لیکن کیا ہوا, آپ تھے غریب آدمی, شدید بھوک لگ رہی ہے, پہلے مسور کی دال آئی, ابھی اس کی طرف لپک رہے ہو, اچانک ڈھکن, ایک تو دیکھ کر ڈھکن کھلنے کا اپنا ہی مزہ ہے یار, ڈھکن کھلا, قورمے کی خوشبو آنا شروع. ادھر ڈھکن کھلا, قورمے سے بھی اچھی کوئی چیز, ویسے قورمے سے اچھی کوئی چیز ہے نہیں, اب تک ایجاد ہوئی نہیں ہے, قورمہ بڑی مزے کی چیز ہے. اب وہ دال اچھی لگے گی آپ کو؟ اب دال پیش کرنے والے کا شکریہ ادا کرو گے آپ؟ تو دال کے ساتھ ناانصافی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بیوی کے ساتھ ناانصافی یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ جب آپ نیٹ پہ فحش چیزیں بدل بدل کے اپنی مرضی کی, یہ والی تو یہ والی, پھر یہ والی, پھر وہ والی, تو آپ کو اپنی بیگم کیا لگے گی؟ مسور کی دال بھی آپ بیگم سے کہو بیگم مسور کی دال مجھے کھلا دو, خود میرے سامنے آپ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو نیچر چاہتی ہے نا دونوں میں ایک ٹوٹ کے محبت ہو, وہ محبت ختم. اکثر لوگ دلیل میں کہتے ہیں یار جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں وہ اپنی بیگم کے پاس جاتے بھی ہیں, اور ویسا بھی نہیں, ان کے تو اتنے بچے ہو گئے. تو بھائی کون کہہ رہا ہے کہ جاتے نہیں ہیں, یا ان کے بچے تو ہو جاتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ جو جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات نہیں ہوتے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹروں نے الٹا کہانی یہ شروع کر دی ہے, وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں نا ہینڈ پریکٹس, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اسٹرانگ اس لحاظ سے ہوتے ہیں, ٹھرکی ہو جاتے ہیں, وہ ان میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لحاظ سے تو اسٹرانگ ہوتے ہیں.
لیکن ایک نارمل آدمی جس طرح مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی ممبر پہ یہ باتیں کرنا، لیکن کیا کریں، ڈاکٹر تو کر ہی رہے ہیں نا، ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر تو لوگ تو برباد ہو رہے ہیں.